السلام علیکم، میرا نام ہے درخشاں شیخ اور آپ سب کو میرے چینل ایکسپرٹیز سب پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نیو پولیٹیکل میپ کے بارے میں۔ یہ پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ پاکستان کی گورنمنٹ نے 4 اگست 2020 کو جاری کیا ہے، جس کے تحت پاکستان نے اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو واضح کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس میپ کو جاری کرنے کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ 2019 میں انڈیا نے آرٹیکل 370 کو اپنے ہی آئین میں سے ختم کر دیا۔ دیکھیں، یہ وہ آرٹیکل تھا جس کے تحت انڈین آکیپائڈ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کو کچھ حقوق حاصل تھے، لیکن انڈیا نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام حقوق کو ختم کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، آگے کوئی مظاہرے طاقت نہ پکڑ لیں، ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا نے تب سے ہی کشمیر کے اوپر کرفیو نافذ کیا ہوا ہے۔ وہاں پر تمام قسم کی انٹرنیٹ فیسلٹیز بند کی ہوئی ہیں اور مختلف قسم کے مظالم وہاں ڈھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا نیو پولیٹیکل میپ ان تمام انلیگل اسٹیپ کو مسترد کرتا ہے جو انڈیا نے 5 اگست 2019 کو لیے تھے۔ دیکھیں، پاکستان کے نیو پولیٹیکل میپ کے بارے میں جان لینے سے پہلے یہاں یہ بات بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ نیپال، جو کہ انڈیا کا ایک پڑوسی ملک ہے، اس نے مئی 2020 میں اپنا ایک پولیٹیکل میپ جاری کیا، جس کے تحت لمپادورا، کالا پانی اور لیپو لیک کے علاقے نیپال نے اپنے میپ میں شامل کر لیے، کیونکہ نیپال کا کلیم یہ تھا کہ یہ تمام علاقے نیپال سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن انڈیا نے اس کو انلیگلی آکیپائڈ کر رکھا ہے۔ اور نیپال کا مقصد اس پولیٹیکل میپ کو جاری کرنے کے پیچھے یہی تھا کہ نیپال اس میپ کے ذریعے، اس نئے نقشے کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھ سکے۔ نیپال کی پولیٹیکل میپ جاری کرنے کے پیچھے بھی سیم ہی وجہ تھی۔ دیکھیں، جب انڈیا آرٹیکل 370 کو ختم کرتا ہے اور کشمیر کو ناجائز طریقے سے اپنا حصہ بتاتا ہے، اسی کے بعد انڈیا ایک پولیٹیکل میپ ایشو کرتا ہے جس کے تحت کشمیر، لداخ اور نیپال کے علاقے اپنے نقشے میں شامل کر لیتا ہے۔ لہٰذا نیپال بھی اپنا ایک نیو پولیٹیکل میپ بناتا ہے جس میں وہ تمام علاقے جس پر نیپال کا کلیم ہے وہ اپنے نقشے میں شامل کر کے اس میپ کو گوگل اور UN کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ اس کو ایکسیپٹنس ملے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ علاقے جو لداخ کے تھے ان پر چائنا کا کلیم ہے اور وہ بھی انڈیا نے اپنے نقشے میں شامل کر لیے تھے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جھڑپ اسٹارٹ ہو گئی، اور چونکہ انڈیا نے انڈین آکیپائڈ کشمیر کو اپنا حصہ اس میپ میں بتایا، لہٰذا پاکستان نے بھی اپنا نیو پولیٹیکل میپ جاری کیا۔ اب دیکھیں، جیسے ہی پاکستان اپنا نیو پولیٹیکل میپ جاری کرتا ہے تو انڈیا کی طرف سے مخالفت بھرے اسٹیٹمنٹس آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر کا علاقہ جو متنازع ہے اس کو پاکستان نے اپنے میپ میں شامل کر لیا ہے، لیکن انڈیا نے یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے شاید پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ پاکستان نے اپنے نئے سیاسی نقشے میں بھی اقوام متحدہ کے تحت دی گئی ریزولوشن کو برقرار رکھا ہے، جبکہ انڈین میڈیا اور ان کے سیاستدانوں کی طرف سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کو اپنے حصے میں شامل کر لیا ہے۔ یہ ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سیاسی نقشہ۔ اب اگر ہم اس نقشے کو غور سے دیکھیں اور اس کا باغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ یہ علاقہ جو گرین کلر میں دکھ رہا ہے یہ ہے گلگت بلتستان اور کشمیر کا علاقہ، جس کے اوپر UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، اور پاکستان نے اپنے سیاسی نقشے میں بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس علاقے کا فیصلہ UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہی ہوگا، جس کے تحت کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کی
رائے کے مطابق ہی آگے فیصلہ کیا جائے کہ آیا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا وہ اپنی ایک الگ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں جو آپ یہ ریڈ کلر کی لائن دیکھ رہے ہیں، پرانے نقشے میں یہ ایک ڈاٹڈ لائن تھی جس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے، اور پاکستان نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ سیاچن کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کا ہی رہے گا۔ چلیں اب آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ موجود ہے انڈیا کا ہماچل پردیش۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ والی جو لائن ہے نا، یہ پاکستان نے ڈرا کی ہے، اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جب اس ایریا کا فیصلہ ہوگا تب پاکستان کی پولیٹیکل ویل یہ ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر کو یہ رکھا جائے جو پاکستان نے ڈرا کیا ہے۔ یہ اس ٹائم کی بات کی جا رہی ہے جب اس ایریا کا فیصلہ ہوگا یو این سیکیورٹی کونسل کی موجودہ قرارداد کے تحت۔ اس میپ کو جاری کر کے پاکستان نے سر کریک کے حوالے سے بھی اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے واضح طور پر رکھ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ والا جو علاقہ ہے نا، یہ کہلاتا ہے سر کریک کا، اور انڈیا کا کلیم یہ ہے کہ جو سر کریک کا مشرقی علاقہ ہے وہ وہاں تک پاکستان کو یہ ایریا بلونگ کرتا ہے، لیکن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جو مغربی کنارہ ہے وہاں تک پاکستان کی یہ ٹیریٹری ہے۔ یہ آپ تھوڑا بڑا کر کے بھی یہاں پر اس نقشے میں دکھایا گیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی باؤنڈری لائن جو ہے وہ یہاں تک ڈرا کی ہے۔ دیکھیں اگر ہم سر کریک کے حوالے سے بات کریں تو انڈیا کا یہ جو کلیم تھا کہ سر کریک کی جو باؤنڈریز ہیں یا پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ سر کریک کے ویسٹرن سائڈ تک موجود ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ پاکستان کا ایکسکلوسیو اکنامک زون جو ہے اس کو منیمائز کیا جائے، اس کو کم کیا جائے۔ تو پاکستان اس بات کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ماضی میں تھا اور نہ ہی مستقبل میں ہوگا۔ ایک اور بات جو اس نقشے میں واضح کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا جس کو ہم نے مرج کر دیا تھا خیبر پختونخوا کے ساتھ، اس کو الگ نہیں دکھایا گیا ہے، اس کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ہی اس میپ میں دکھایا گیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی نقشے میں جو آپ سب سے اہم بات دیکھیں گے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جوناگڑھ کو اپنے نقشے میں شامل کر لیا ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، جوناگڑھ کہاں پر موجود ہے اور جوناگڑھ کی ہسٹری کیا ہے، کس طرح ہم جوناگڑھ کو کشمیر کے ساتھ لنک کر کے دیکھ سکتے ہیں، ان سب باتوں کو میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں یہ پاکستان ہے اور یہ ہے انڈیا، یہ انڈین اسٹیٹ ہے گجرات کی، اور یہاں پر ہی موجود ہے جوناگڑھ۔ جوناگڑھ کے ایشو کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا پاسٹ میں جاتے ہیں۔ 1947 میں تقریباً 500 پلس پرنسلی اسٹیٹ موجود تھی جن کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ چاہے پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا چاہیں تو انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب جوناگڑھ کی جو ریاست تھی وہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں پہ جو میجورٹی تھی وہ ہندوؤں کی تھی، لیکن جو رولر تھا وہ مسلم تھا، اور اسی کے برعکس جو کشمیر تھا اس میں سچویشن بالکل الٹ تھی، وہاں پر میجورٹی جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی جبکہ رولر جو تھا وہ ہندو تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی یہ جوناگڑھ کے جو رولر ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنی رضامندی یا اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو جوناگڑھ میں موجود 2 ریاستیں جو ہیں وہ بغاوت کر دیتی ہیں اور پھر انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب رولر جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، تو پھر جب رولر نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہے تو یہ جو ایریا ہے وہ پاکستان کا ہو گیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انڈیا اپنی فوجیں یہاں پر اتار دیتا ہے، یہاں پر ان کا بلاکیٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، انڈیا بعد میں اپنا قبضہ یہاں پر جما لیتا ہے۔ پاکستان نے کیا کرا ہے، پاکستان نے اس بات کو لے کر آیا ہے سامنے کہ یہ جوناگڑھ کی جو رولر تھا اس نے ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی، پھر بھی انڈیا نے اس کو انلیگلی آکیپائی کیا ہے، تو جوناگڑھ پاکستان کا ایک علاقہ ہے۔ اگر ہم کشمیر کے حوالے سے دیکھیں تو انڈیا کا کلیم یہی ہے کہ اس کے رولر نے
इंडिया के साथ शामिल होने पे रजामंदी दी थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने सेम वही सिचुएशन उठाकर सामने रखी है कि जूनागढ़ के रूलर ने भी हमारे साथ शामिल होने की रजामंदी दी थी और आपने इलीगली इसको ऑक्यूपाइड किया है और जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है। अब मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जूनागढ़ के हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले गया था, लेकिन उसके लिए कोई खास इकदामात नहीं किए गए। और साथ ही साथ ये बात जान लेना भी बहुत जरूरी है कि जूनागढ़ में रेफरेंडम हुए थे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, तब हुए जब इंडिया ने इसको ऑक्यूपाई करा इलीगली। इंडिया ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद जो जूनागढ़ के लीडर्स थे वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। लीडर्स के साथ साथ बहुत से मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान हिजरत कर कर आ गए, क्योंकि वहां पर उनकी जिंदगियां महफूज नहीं थी। इंडियन फौज ने जब वहां पर कब्जा जमाया था, उसके बाद वहां पर बहुत मजालिम ढाए गए, इवन के औरतों के रेप तक किए गए। तो मुसलमानों ने अपने हक में यही बेहतर जाना कि वो पाकिस्तान माइग्रेट कर जाएं। जिन लीडरों ने माइग्रेट करा और जिन लीडरों ने हिजरत कर कर पाकिस्तान आए, उनमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के वालिद साहब भी मौजूद थे। जब मुसलमानों को माइनॉरिटी में मजीद चेंज कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पर रेफरेंडम कराया गया और बहुत ही कम मुसलमानों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। वजह यही थी कि बहुत ज्यादा को हिजरत करने पर कर दिया गया था और पाकिस्तान का कहना यह भी था कि इस रेफरेंडम में अपनी जूनागढ़ में मौजूदगी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर जो रेफरेंडम कराया गया उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। देखिए, इस पॉलिटिकल मैप को हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है द फर्स्ट स्टेप। अब देखिए, इस फर्स्ट स्टेप की मीनिंग समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। पाकिस्तान ने इस पॉलिटिकल मैप के जरिए अपनी पॉलिटिकल विल का इजहार दुनिया के सामने किया है। अब पाकिस्तान इस मैप को यूनाइटेड नेशन को भेजेगा, ठीक है, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भेजेगा, जहां पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो खुलकर सामने आ सकेगा। और दूसरी बात ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को वाजा किया है कि पाकिस्तान का मकसद किसी भी जंग के जरिए कश्मीर को हासिल करना नहीं है। हम अपनी उसी बात पर कायम हैं जिसका वादा हम कर चुके हैं, या जो यूनाइटेड नेशन ने करारदाद पेश की है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो करारदाद पेश की है, हम उसी करारदाद के तहत ही मसले कश्मीर का हल चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि कश्मीरियों का जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। कश्मीरी खुद इस बात का फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का यही कहना था कि उन्होंने इस मैप को इसीलिए जारी किया है ताकि वो इस बात को खुलेआम लोगों के सामने पेश कर सकें कि पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो ये है और पाकिस्तान इन बाउंड्रीज को तस्लीम करता है, अपनी बाउंड्रीज। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का मसले का हल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूदा करारदाद के मुताबिक ही हो।